بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے اور میرے درمیان. وہ اپنے بندوں کو خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، اور جس کو اللہ سیدھی راہ دکھائے وہی سیدھا راستہ پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے سوا کوئی آپ مددگار نہیں پائیں گے کہ ان کو صحیح راستہ ملے. اور ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن اور ان کو منہ کے بل چلائیں گے منہ کے بل، اندھے گونگے بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب دوزخ کی آگ بجھنے لگی تو پھر ہم اس کو بھڑکا دیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور جو ہے چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. یہ انہوں نے سوال کیا، انہیں یقین نہیں کیا. کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں اور جو اس پر قادر ہے کہ اور ایسا بنایا اور ان کے لیے وقت مقرر کیا گیا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو ہے انکار کیے بغیر نہیں رہتے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں میری رحمت رب کے خزانے ہوتے تو تم کسی کو کچھ نہیں دیتے. خرچ ہونے کے ڈر سے تم کسی کو کچھ دیتے نہیں تھے، اور انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. خلاصے تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ رسالت و نبوت کے دلائل واضح آنے کے بعد تمام شبہات دور ہونے کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ کہتے ہو کہ اب کیا سیدھا کیا بھائی اللہ تمہارے در میں گواہ ہے، اللہ ہی تمہارے در وہی اختلافات کو کرنے والا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے سچ حق آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، کیا کر سکتے. تو یہ اختلافات کا آخری فیصلہ اللہ کے در میں ہونے والا ہے. تو ضد ہردرمی سے لوگ نہیں مانتے. اصل چیز کیوں نہیں مانتے کہ تو اسی بوجھ قرآن میں صرف ضد ہردرمی اپنا نفسانی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں مانتے. اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. پھر آگے اصول بیان کیا، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر آتا ہے. تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے وہ دوسرے کے بیان کیا گیا ہے، بیان کیا گیا. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر آئے گا. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت کا طلبگار اس ہدایت دیتا ہے. جو منہ بند کر دیا، آنکھ بند کر دیا، کان بند کر دیا، اس کو ہدایت دے گا. جو ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ کھلے گا. جو کان بند کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، منہ پھر کے چلا جاتا ہے، اس کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی. جس کو اللہ راہ پر لائے وہی راہ پر آئے گا. جس کو اللہ بے راہ کر دے گے تو آپ کوئی بھی ان کو صحیح راہ نہیں دکھا سکتے. ایسے لوگ کیوں خود نہیں چاہتا، کون دکھائے گا اس کو بوجہ کفر کے. یہ اللہ کی مدد سے محروم ہے. مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ ہو تو ہدایت کہاں سے ہو سکتی ہے، اور عذاب سے نجات بھی نہیں ملے گی اس لوگوں کو. ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے. کیوں اندھا بہرا؟ ہدایت کے نشان آتا ہے دیکھا نہیں تو اور کیا ہونا. ہدایت کی بات کو سنا نہیں، منہ سے حق بات نکالا نہیں تو اس کی سزا یہ. ان کو ہم اندھا بہرا اور گونگا اٹھائیں گے اور منہ کے بل چلائیں گے. جیسا پیر کے بل چل رہا ہے انسان، کیسے چلتا ہے منہ کو؟ تو جیسے جو پیروں کے بل چلا ہے منہ کو چلانے کیا تجربہ لگے. جو وہ خدا جو پیروں کے بل چلا رہا ہے ہم کو منہ کے بل چلائے گا. یعنی وہ کانٹے گیٹے سب اسی میں چلنا ہے، اسی میں
پھر لے جا کے جو ہے جہنم میں ٹھونک دیا جائے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. انکار کرنے کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر اس کو بھڑکائیں گے تو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی. آگ جو ہے عام طور پر دیکھتے ہیں ٹھنڈی ہوتی رہتی, نہیں ٹھنڈی ہوتی رہتی, تو آگ وہاں ٹھنڈی ہوتی رہے نہیں, ہمیشہ بھڑکتی رہے گی آگ, تو اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی. اب بولیں گے ایک بار جلے بعد کیا ہونا ہے, تو کئی بار دن میں ہزاروں بار جو ہے جلد نہیں ہوتی جائے گی. ایک بار جلد کو خاک کا سوال ہی نہیں, جلے تک اور نہیں جلد جلتی تو نہیں جلد آئے گی. کنٹینیوسلی یہ پروسیس چلتا رہے گا. یاد رکھو کافروں کے لیے یہ مسلسل ہوتا رہے گا کہ جو ہی جل جائے گی دوسری بس. اور جس میں بہت مرتبہ ہے وہ دوزخ کی آگ ذرا دھیمی ہونے لگے گی, اس وقت اور بھڑکا دیں گے ہم. یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا. اور یہ کہا کیا ہم یہ کہتے تھے کہ ارے ہڈیاں بات کیسا جی, چورا چورا ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, ریزر ہو جائیں گے, کیا دوسرے نو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ, ہم کو قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اتنی موٹی بات نہیں کہ کون زمین آسمان کون بنایا ہے, رات دن کن کو پیدا کر رہا ہے, کون پیدا کر رہا ہے. زمین آسمان جو اتنے عزیز شان طریقے سے قائم ہیں, پیدا کیے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں, زمین جو نظام چلا ہوا ہے کون چلا رہا ہے بولو؟ اللہ سے کوئی چلا رہا نہیں. اتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کون پیدا کر رہا ہے؟ بچے کو تھوڑا پر بچے نہیں ہوتے, بچے بند کرنے جاتے ہیں, بچے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکے ہونے کی دیکھ رہے لڑکیاں ہو رہی ہیں. جو انسان پیدا ہو رہے صرف اللہ کی طرف سے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے چاہتا نہیں پیدا ہوں گا جی. بچے اتنی ہوئی جی اسے چڑھایا, دیکھو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بہت علاج کرے جی. ڈاکٹر بھی ہوئے, پیران شہیداں بھی ہوئے, پیران شہیداں بھی ہوئے. فکر نہیں ہے, اللہ ہی پیدا کر رہا ہے. تو جو پہلی مرتبہ دوسرے پیدا کرنا اس کے لیے کیا ناممکن ہے. آج بھی وہی پیدا کر رہا ہے, کل بھی وہی پیدا کرے گا. آج تو تم کو گندے پانی سے پیدا کر رہا ہے, اور کیا سوچو. قبر سے اٹھ کے ان کو معلوم جس خدا نے آسمان زمین پیدا کی وہ اس بات پر قادر ہے ان جیسے دوبارہ پیدا کرے. تب ٹائم جا جانے سے تم کو شک ہو رہا ہے. بولے منکرین کو شاید یہ غصہ ہو رہا ہے کہ 1000 لاکھوں لوگ مر گئے تو گٹ کو آنا تھا انہوں. تو اس کی وجہ دوبارہ کہ ایک میعاد اللہ نے مقرر کر رکھی. سارے انسانوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک آخرت دن مقرر کر رکھا ہے, قیامت مقرر کر رکھا ہے. اس میں وہ فیصلہ ہونے والا ہے. تم بولے ساتھ کرو گے تو کیسا کہ مداری کا تماشا ہے اللہ دکھانے کے لیے. ایک اس کی میعاد آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ہیں کہ ظالم لوگ جو ہے انکار کے بر نہیں رہتے. آپ فرما دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے, جس کو تم دینا چاہتے تو دیتے, نہیں دیتے تم لوگ, تم اس کو خرچ ہونے کے سے دیتے بھی نہیں تھے. تو یہ مضمون کس لیے آگے فرما دو. ہاتھ روک لیتے, کسی کو دیتے بھی نہیں تھے. اور آدمی بڑا ہی تنگ دل واقع, یعنی رسولوں سے عداوت اور بخل کے علاوہ شاید یہ بھی ہو کہ کسی کو نبی رسول بنا لیا تو اس کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گی, اس لیے نہ کچھ ہمیں ماننا نہ کچھ. ہوتا تنگ دل ہے انسان. بام اتفاق کر کے کسی کو بادشاہ بنا لیا تو اس کو ضرور ہے کہ اس کے بعد بادشاہ بن گیا تو اس کی مارنا پڑے گا, نہ کچھ تو رسول مانا نہ کو. آخری آیت میں جو ارشاد ہے, اگر تم لوگ اللہ کے رحمت خزانوں کے مالک ہو جاؤ, تم بخل کرو گے, کسی کو نہ دو گے, اس خطرے سے ختم ہو جائے گا. ارے تم اللہ کے خزانے, تمہارے خزانے نہیں, وہ بھی وہ تم دے رہے نہیں, تمہارا خزانہ کیا دیں گے تم لوگ. تو انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے تنگ دل, کم حوصلہ ہوتا ہے. اب یہاں خزائن رحمت ربک, رب کے رحمت کے خزائن عام ہے. تو عام مفسر نے مال دولت کے خزانے مراد لیے ہیں کہ جو ہے کہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ آپ واقعی نبی ہیں تو مکہ کے خوبصورت استانوں کو نہریں جاری کرو, باغات اگا دو, اس ملک شام ہے. اس کا جواب آ چکا ہے. تو گیا تم تو پتہ کہ تم نے مجھے تو خدا کا خدا ہی سمجھ لیا ہے, میں تو خدا نہیں ہوں, اختیارات مجھے نہیں ہوں, میں صرف ایک رسول ہوں. یہ آیت بھی اگر اسی مطلب اگر سرزمین مکہ کو نہر اور سبزار بنا دینے کی فرمائش میری نبوت و رسالت کا امتحان ہے تو یہ نہیں ہے, کیونکہ میں نبی ہوں, میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. تو میرے لیے تو صرف قرآن ہی معجزہ ہے. اچھا یاد رکھو, تمہاری فرمائش مکہ زمین مکہ سب کچھ تمہیں بولے اور تم کو مالک بنا دے, تم کیا کرو گے؟ دوسروں کو نہیں دیں گے. معلوم ہے تمہیں, تجھے مطالعہ کرنے والے لوگ اتنے کنجوس ہیں تمہیں. تمہارے مطالعے میں تمہاری زمینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے زرخیز بنا دے, وہاں نہریں جاری کر دے, تمہیں ایک پانی پینے کا قطرہ نہیں دیں گے لوگوں کو. تو بولا
اپنی قومی اور ملکی ضرورت کے دیا ہے، تو یاد رکھو اگر تمہاری فرمائش کے مطابق زمین مکہ میں سب کچھ دے دیا جائے اور تم کو مالک بنا دیا جائے تو تم قومی ملک کی خوشحالی نہیں بلکہ اپنی قبضے میں جو آنے کے بعد سانپ بن کے بیٹھو گے تم لوگ. تم ایسے ہو، تمہارا حل ایسا ہے، معلوم ہے نہیں. تم جو بول رہے ہیں کہ اللہ تم کو دے گا تو تم کسی کو دے نہیں. ایسے لوگ اکثر جو لوگ تھے اکثر کنجوس تھے. عوام پر کرتے ہوئے افلاس کا خوف تم کو ریکارڈ بنے گا. بجوز کہ مکہ کے چند رئیس اور چند امیر لوگ خوش ہیں، کیا فائدہ ہوتا بتاؤ. تم جو بول رہے ہیں ایسا کرو ویسا کرو تو چند تمہارے لوگوں کو ہو گیا، باقی سب لوگ اور اسی رہیں گے. دوسرا ترجمہ، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ خزائن سے مراد، رحمت کے خزائن سے مراد نبوت. تو نبوت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، تمہارے اختیار میں نہیں. کسی نبی بنانا، کسی رسول بنانا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس کو نبی بنائے. تو تم اگر ہوتے تو تم کسے دیتے تھے؟ تم کسی کو نبی بننے دیتے نہیں تھے. اس کی بات ماننا پڑتا کر کے بول رہے. کمال نبوت ہے، کمالات نبوت ہے. تو نبوت و رسالت کے لیے بے سروپا بےہودہ مطالبات کر رہے ہو. میری نبوت کو نہیں ماننا چاہتے تو کیا تمہاری خواہش ہے کہ نبوت کا نظام ہی بند کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ جس کو چاہے تم نبی بناؤ. تم کسی کو بننے بھی نہیں دیں گے. تم اور بنا اسے نبی بنا تو اس کی بات ماننا پڑتا ہے. تمہارا تو مزاج ایسا ہے، تم کسی کو نہ دو گے، بخل کر کے بیٹھ جاؤ گے. تو یہ ان لوگوں کے مزاج کی بات تھی. آگے آیتوں کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 9 ایسی نشانیاں اللہ نے دی تھی ان کو. سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے. اتنی کلیئر کٹ نشانیاں دینے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے. 9 معجزات. پہلے تو عصا جو ازدہ بن جاتا تھا، یدِ بیضا، ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالتے تو چمکنے طرح سورج چاند کی طرح چمکنے والا تھا. ڈال کر نکالتے سورج کی طرح چمکنے والا بن جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ دور کر دی گئی. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پہلے خزم کو پھاڑ دیا اور پھر ان کو غرق کر دیا. سب کی دیکھتے اتنا بڑا معجزہ اور کیا ہونا. وہی دریا ہے جو 12 راستے بنا ہوا ہے، وہی سمندر 12 راستے بنے ہیں، 12 قبیلے نکلیں گے. اس سے بڑا، اور وہ بیچ میں ان کو ڈبا دیا. پھر ادھر نکل کے گئے، ڈبایا اللہ. ٹڈی دل کا عذاب، ٹڈیاں آ گئی سب، چار ادھر ٹڈیاں، کیا کر سکتے. ایک مچھر کاٹے تو پریشان ہوتے ہیں بھائی. یہاں کہاں یہ مچھر، 4 مچھر آئے تو پریشان ہوتے ہیں. پورے بھر گئے ٹڈی ہر جگہ. طوفان بھیجا اللہ نے، بدن کے کپڑوں میں بے جوئیں ہو گئی، ہر جگہ جو بس کہاں دیکھ. مینڈک کہاں دے مینڈک، گھر بھر کو کھانے پینے ہر جگہ مینڈک ہے. سورہ اعراف میں آیا. اور اس کے بعد جو خون بھیجا گیا، جو بھی پانی لیتے خون سے. کیا نہیں ہانا کو پانی پئیں گے، وہ اسرائیلی لوگ ہیں ان کے پاس جا کے پانی ملے تو ہم ذرا پانی تپ دو سب. پانی انہوں دے رہے تو پانی ہے، کیوں لیمو لائے تو خون ہوگا. تو ایسے اس سے پہلے ایک قوم تھی، ان کو ہم نے جو مانگے منہ مانگی چیزیں دی. بولنے والا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں دور دعا کرو ہمیں جو ہے ایمان لاتے ہیں. اور تب دور ہوتی اور کٹ گیا. ایک کے بعد دیکھ رہے سب کہنے ہیں. جو لوگ نہیں ماننا کر کے ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی چیز کام نہیں آتی. ماننے والوں کے لیے ایک بات بھی کافی ہو جاتی ہے، نہیں ماننے والوں کے ساری باتیں میں آگے تو نہیں مانتا. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد